الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله 29 ذوالحجہ 1441 ہجری 20 اگست 2020 جمعرات کا مبارک دن ہے. آج تھرسڈے یوم الخمیس. معزز السامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 19 جاری ہے، اسی میں آگے بڑھتے ہیں. پچھلے آڈیو میں میں نے بارش کے تعلق سے چند باتیں عرض کی تھیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا جاتا ہے فیہ ظلمات، اس میں تاریکیاں ہیں. اب یہ اس میں اس سے کیا مراد ہے؟ دو قول ہیں، یا تو بادل مراد ہیں یا بارش. دونوں صحیح ہیں، دونوں، یعنی بادل میں بھی اندھیرا ہے، تاریکیاں ہیں، اور بارش میں تاریکیاں فرمایا گیا. ایک تاریکی، ایک اندھیرا نہیں، کئی تاریکیاں، کئی اندھیرے ہیں. یہ سب کے سامنے ہے، ہم لوگ بالکل مشاہدہ کرتے ہیں. بمبئی میں تو پھر بھی تھوڑی بہت مطلب لائٹ وغیرہ اسٹریٹ لیمپس ہوتی ہیں شہروں میں. گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں اور بارش، یعنی جہاں مضافات، جہاں لیمپس، اسٹریٹ لیمپس نہ ہو، روشنی نہ ہو، ایسے علاقوں میں اگر ہم سفر کرتے ہوئے نکل جائیں اور شدید بارش ہو جائے تو پھر جو تاریکیاں ہوتی ہیں وہ اللہ کی پناہ. بارش جب بھی ہوتی ہے سبھی کو پتہ ہے، کالی گھٹا، بالکل بادل کالے کالے ہو جاتے ہیں، گھٹا چھا جاتی ہے. کڑی دوپہر کا وقت ہے، 1 بجے 1:30 بجے کا وقت ہوتا ہے، اس کے باوجود ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بس اب مغرب کا ٹائم ہو گیا ہے. اور شدید ہو تو اور بھی زیادہ اندھیرا ہو جاتا ہے. 1 تاریخ کی تو یہی ہو گئی، جب بادل چھا جاتے ہیں، اندھیرا ہو جاتا ہے، سورج بالکل چھپ جاتا ہے. ایک اندھیرا یہ ہوا. اور شدید جب بارش ہوتی ہے بہت زوردار، تو وہ بھی اندھیرا ہی کر دیتی. سب ہم لوگ دیکھتے ہیں ہماری آنکھوں کے سامنے. ابھی بھی ہم نے خود دیکھا کہ کچھ فٹ، کچھ تھوڑی سی دوری پر بھی بلڈنگیں جو تھیں وہ بھی نظر نہیں آ رہی تھی، اتنی بارش. تو بارش کا اندھیرا، بادلوں کا اندھیرا، پھر رات کا اندھیرا، تاریکی. رات کی تاریکی میں نے جیسے کہا کہ سفر وغیرہ میں ہو کہیں مضافات میں، تو پھر تو اللہ کی پناہ، کچھ سمجھ ہی میں نہیں آتا. اتنا اندھیرا ہے کہ آدمی یعنی جگہ پر چپ چاپ خاموشی سے کہیں کونے میں کھڑا ہو جائے، اسی میں غنیمت ہے، یہ سوچتے ہیں. چاندنی بھی نہیں، یعنی مضافات میں، گاؤں وغیرہ میں چاندنی بہت کھل کر دکھائی دیتی ہے رات میں، لیکن اب وہ جب بارش ہو رہی ہے، بادل چھا گئے، تو چاندنی بھی غائب. تو یہ تاریکیاں ہیں، ایک تاریکی نہیں ہے، ان کے ساتھ کئی تاریکیاں ہیں. اس بارش میں کئی تاریکیاں ہیں. صرف تاریکی ہی نہیں ہے، تاریکیاں ہی نہیں ہیں، اور بھی کچھ ہے. اور کیا ہے؟ رعد و برق، اس میں کڑک ہے، گرجدار آواز ہے. سنتے ہیں بادل کی گرج، کیسی زوردار آواز ہوتی ہے. یعنی کہاں بادل کہاں پر ہیں، کتنی اونچائی پر ہیں، وہاں سے وہ گرجدار آواز جب آتی ہے تو ہم یہاں کانپ کر رہ جاتے ہیں. ہم یہاں لرز جاتے ہیں، اتنی زوردار آواز آتی ہے. رعد، اسے رات کہتے ہیں، اس گرجدار کو، آواز کو رعد کہتے ہیں. یہ رعد ہے کیا؟ اچھا پہلے یہ سماعت فرما لیں کہ یہ جب آواز، ایسی گرجدار کڑک آواز جب آتی تھی بادل کی، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عمل کیا ہوتا تھا؟ سبھی کو پتا ہوگا، میں جہاں تک سمجھتا ہوں اکثر کو معلوم ہوگی یہ دعا. جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی گرجدار بادل کی کڑک، بادل کی گرج سماعت فرماتے تھے،
تو اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے. اور دعا کیا ہے سماعت فرما لیں. اللہم لا تقتلنا بغضبک، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلك. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے، یا اللہ اپنے غضب سے ہمیں ہلاک مت فرما. یعنی بادل کی گرجدار آواز میرے آقا امت پر رحم فرما رہے ہیں، امت پر کرم کر رہے ہیں، امت کا خیال کر رہے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہ اپنے غضب سے میری امت کو ہلاک نہ کر دینا. اتنی گرجدار آواز. یہ اللہ کا غضب ہی اگر غضب پر آ جائے، جیسے پچھلی میں نے کہا تھا کہ یہ جب طوفان کا وقت ہوتا ہے تو پھر کوئی حساب کتاب نہیں، بس جیسے بادلوں کو اشارہ کہ اب برستے رہو، اور پھر جانتے ہم کیا حال ہوتا ہے، پوری پوری بستیاں صاف ہو جاتی. آج کل تو وہ ویڈیوز کا زمانہ ہے، بہت ویڈیوز آتے ہیں اس طرح کے. ایک غضب کا ہی، ایک اللہ کے عذاب کا ہی ایک ذریعہ بن جاتا ہے یہ بارش کا پانی جو ہے. اگر اللہ عذاب دینے پر آ جائے تو ایک چند لمحوں میں پورے شہر کے شہر تباہ ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرماتے کہ اللہ اپنے غضب سے ہمیں ہلاک نہ کر دینا، ہمیں قتل نہ فرما دینا، ہماری موت ایسے غضبناک موت نہ ہو. ولا تہلکنا بعذاب، اور اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک نہ کرنا. یہ کہا نا غضبناک بارش ہے، ہلاک عذاب بھی بن سکتی ہے. اپنے عذاب سے ہمیں ہلاک مت کر دینا. اور اس سے پہلے کہ تو ہم پر غضبناک ہو، ہم پر عذاب آئے، اس سے پہلے ہماری مغفرت فرما دینا، ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا. عذاب سے پہلے، اپنے غضب سے پہلے ہمیں اپنی پناہ میں لے لینا، ہماری مغفرت فرما دینا، ہمیں معاف فرما دینا. کتنا خیال امت کا، ہر وقت امت کی فکر. اور آج امت ہی ہے جو اپنے اس محبوب کو، اپنے اس پیارے حبیب کو، اپنے اس پیارے آقا کو بھول کر بیٹھی ہے. اللہ ہم پر رحم فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ دعا جو ہے نیٹ پر بھی اب جب اگر ڈالیں گے تو یہ دعا لکھی ہوئی بھی مل جائے گی، تو ہو سکے تو جن کو یاد نہ ہو یاد کر لیں. جب بھی گرجدار آواز بارش وغیرہ ہو تو یہ دعا پڑھ لیا کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا ہے. وہ دعا کا ثواب تو ملے گا ہی، اور ساتھ میں سرکار کی سنت ادا کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا انشاءاللہ. ابھی آواز آتی کیوں ہے، یا رعد ہے کیا، اس کے بارے میں تمام تفاسیر میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. اب سب طرف نہ جاتے ہوئے میں تفسیر نعیمی سے آپ کو اس کا اردو ترجمہ سنا دیتا ہوں. صفحہ نمبر 199 پر یہ روایت موجود ہے. جلد اول تفسیر نعیمی والیوم 1 پیج نمبر 199. ایک دفعہ یہودیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یہ رعد اور برق کیا چیزیں ہیں. رعد یہ جو کڑکدار آواز ہے، اور برق بجلی. اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. تو یہ رعد کیا ہے، بجلی کیا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رعد اس فرشتے کا نام ہے جو بادلوں پر مقرر ہے، اور یہ آواز اسی فرشتے کی ہے جس سے وہ بادلوں کو چلاتا ہے. اور برق اس کا آتشی کوڑا ہے، یعنی آگ کا کوڑا ہے، چابک ہے، جس سے بادلوں کو ہانکتا ہے. اب دیکھ اتنی گرجدار آواز، کہاں آسمان بادل کہاں، وہاں سے ہمیں یہاں تک اتنی زوردار آواز آتی ہے، تو یقیناً کیسی سخت آواز ہوتی ہوگی. وہ فرشتے کی آواز سرکار فرماتے ہیں وہ فرشتہ ہے. اس سے وہ جیسے بھی یہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کسی کو چلانا ہوتا ہے، غلہ ہو بکریوں کا یا گائےوں وغیرہ کا جانور، تو وہ بس آوازیں نکالتے ہوئے
ہانکتے رہتے ہیں. تو انسان آوازیں نکالتا ہے, وہاں تو فرشتہ روپ چلایا جا رہا ہے کس کو؟ بادلوں کو. تو کیسی آوازیں نکلتی ہے, اور اللہ کی پناہ ہم یہاں بھی کہاں پہ جاتے ہیں. تو یہ فرشتے کی آواز ہے. اچھا, کچھ روایتوں میں یہ بھی ہے کہ وہ فرشتہ تسبیح کرتا ہے, اللہ کی حمد بیان کرتا ہے, اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے, تو وہ اس کی آواز ہے. یعنی جو بھی ہے, یعنی ہانکنے کی آواز بھی مان سکتے ہیں, فرشتے کی تسبیح بھی, دونوں روایتیں آتی ہیں. بادلوں کو ہانک جہاں لے جانا چاہتا ہے. اور پھر کوڑا بارش, جو ہم بجلی دیکھتے ہیں گویا کہ وہ واقعی لگتا بھی, دیکھیے اس کو چمکتی ہوئی نکلتی ہے. برق جو ہے وہ چلاتا ہوگا, وہ فرشتہ اللہ کے حکم سے, جب وہ کوڑا جب چلاتا ہوگا تو اس کی آواز, بجلی کی کڑک, وہ چمک, کوڑا بادلوں کو ہانکنے کے لیے جہاں لے جانا چاہتا ہے اللہ عز و جل کے حکم سے, فرشتہ وہاں لے جاتا ہے. تو یہ ہے رعد اور برق. اس کے بارے میں ایک بڑی ہی پیاری روایت یہ بھی ہے بجلی کے بارے میں, اسے بھی ہو سکے تو یاد کرنے کی کوشش کیجیے. تمام یعنی بہت سی تفسیروں میں, اکثر میں جہاں بھی میں نے جتنا بھی اللہ نے پڑھایا ہے, سب میں یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جو شخص بادل کی کڑک اور گرج سن کر یہ پڑھے, زوردار آواز جب ہو, کڑک ہو, گرج ہو, تو یہ پڑھے, کیا پڑھے؟ سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وهو على كل شيء قدیر. سبحان الذی یسبح الرعد بحمدہ والملائکۃ من خیفتہ وهو على كل شيء قدیر. یہ جو یہ پڑے, بادل کی آواز زوردار آئی ہو, بادل چمک رہے ہیں, بادل گرج رہے ہوں, بجلیاں چمک رہی ہو, اس وقت یہ پڑھے, تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے یہ پڑھا تو وہ شخص ایسا ہو جائے گا کہ اس شخص پر کبھی بجلی گرے گی نہیں انشاءاللہ. بجلی گرنے سے محفوظ ہو جائے گا. بجلی گر کر فوراً جگہ پہ آدمی ختم ہو جاتے ہیں. بہت سے ابھی پچھلے دنوں, مہینہ پر ہوا ہوگا, میں نے پڑھا تھا بہار میں کہیں پر ایک ہی دن میں 86 لوگوں کی موتیں ہو گئی تھی. الگ الگ جگہ پر بجلی گری اور 86 لوگ بجلی گرنے سے مارے گئے. ہمارے یہاں تو اتنا پتہ نہیں چلتا, یہ ہوتا ہے, بجلی گرتی ہے. اور یہ تو برق جو ہے نا, برق, بجلی, یہ ایسی بس لگ جائے تو جیسے کرنٹ, اس کا کرنٹ جو ہے ہمارا یہ 440 وولٹ بھی پکڑ لیں تو چھوٹا سا نمونہ ہے اس کا, چھوٹا سا ہلکا سا نمونہ ہے. اس میں ہم لوگوں انسانوں کی موت جگہ پر ہو جاتی ہے, ختم ہو جاتے ہیں, آواز تک نہیں نکلتی. اب وہ تو آسمانی بجلی, آسمانی کڑک, آسمانی برق, وہ تو کتنے وولٹ کی ہوتی ہوگی, کیسی لگتی ہوگی وہ تو اب کوئی بتائے کون. جس پر پڑتی ہوگی وہ تو جگہ پر ختم, کوئلہ بن جاتے ہوں گے جگہ پر. اور یہی کوئلہ ہم اسکولوں میں پڑھتے تھے کہ درختوں پر گرتی ہے تو درخت جو ہے جل کر کوئلہ بن جاتے ہیں. کوئلہ, لکڑی کا کوئلہ ویسے حاصل ہوتا ہے. بہت اس آگ لگنے سے بھی, جنگلوں میں آگ لگتی ہے تو بھی کوئلہ, وہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو یہ جو دعا ہے, یہ جو پڑھ لے, فرماتے ہیں کہ انشاءاللہ اس پر بجلی نہیں گرے گی, بجلی گرنے سے محفوظ ہو جائے گا. اور یہاں تک آپ اتنی گارنٹی لیتے ہیں یہ روایت میں کہ میری گارنٹی ہے, میں اسے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی اس پر بجلی گری تو میں اس کی دیت, یعنی جو خون بہا جو ہوتا ہے, اسلامی قاعدہ جو ہوتا ہے, اسلامی قانون, کہ مرنے پر جس کی وجہ سے مرا ہے تو وہ اس کا خون بہا کچھ قیمت ادا کرے. تو فرماتے اگر یہ دعا پڑھنے کے بعد بھی اس کی موت ہو گئی تو میں اسے بجلی گری اس پر تو میں اسے خون بہا دینے کو تیار ہوں. سبحان اللہ. تو ہو سکے تو یہ دعا بھی یاد کر لیں. تو انشاءاللہ اس کے بعد کی باتیں آیت نمبر 19 کی, اس کے آگے اگلے آڈیو میں سماعت کریں گے انشاءاللہ عز و جل. پروردگار ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے, ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے. آمین.